اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ ابھی آپ کے سامنے 67 نمبر آیت کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے 19ویں سورہ مریم، پارہ ہے 16واں، قال علم 16واں پارہ اور 19ویں سورت، آیت نمبر 67۔ آج ہم کریں گے 67 سے 74 تک کی تلاوت، 67 سے 74 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آئیے 67 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کیا نہیں یاد کرتا انسان، یقیناً خلق کیا یعنی پیدا کیا ہے ہم نے اسے، جب کہ نہیں تھا اس سے پہلے وہ کوئی چیز بھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ ہم نے اس کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ پھر قسم ہے تیرے رب کی، لائیں گے ہم ضرور گھیر کر ان سب منکرین کو اور شیاطین کو بھی، پھر حاضر کریں گے ضرور ہم ان کے اطراف جہنم کے گرے ہوئے گھٹنوں کے بل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پھر سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم پھر ضرور انسانوں کو اور شیطان کو دوبارہ حاضر کریں گے، زندہ کریں گے اور حاضر کریں گے۔ ثم لننزعن من كل شيء أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ پھر چھانٹیں گے ہم ہر گروہ میں سے کون ہے ان میں سے زیادہ سخت باغی رحمان کے مقابل سرکشی میں، یعنی جو سرکشی کرتے تھے، اللہ کے حکم سے عدولی کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، تو پھر ہم اور اس طرح بھی چھانٹی کریں گے کہ کون زیادہ سخت تھے اور کون زیادہ باغی تھے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ۔ پھر یقیناً ہمیں علم ہے ان لوگوں کا، ان میں سے جو زیادہ مستحق ہیں، سلیًا میں جانے والے، جھونکا جائے گا جلنے کے لیے ان سرکشوں کو، ڈھیٹ مجرموں کو، جہنم کی ایک گھاٹی میں شدید عذاب کے لیے۔ 71 وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اور نہیں ہے تم میں سے کوئی مومن یا کافر مگر وارد ہوگا، داخل ہوگا وہ جہنم میں، یہ ہے رب کا حتمی فیصلہ جسے پورا ہونا ہے۔ 72 ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ پھر بچا لیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے اپنایا تقوی، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی جہنم میں گرا ہوا گھٹنوں کے بل۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر ہماری آیتیں جو بہت واضح ہیں، تو کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اہل ایمان سے دنیا میں، کہ کون ہے ان دونوں گروہوں میں سے زیادہ بہتر مقام کے لحاظ سے اور بہتر مجلسوں کے اعتبار سے۔ آیت نمبر 74 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اور کتنی ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلی امتیں جو تھیں بہتر ان سے ساز و سامان اور شوکت، شان و شوکت کے لحاظ سے، تو وہ ابھی اپنے آپ کو بہترین گردان رہے ہیں، بہترین ہیں ہم مقام کے لحاظ سے، بہترین ہیں ہم مجلسوں کے لحاظ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم کتنی ہی قوموں کو، امتوں کو پہلے ہلاک کر چکے ہیں ان کے ڈھیٹ رویوں سے، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، اور وہ سب کے سب ان سے ساز و سامان اور شان و شوکت کے لحاظ سے بہتر تھے، بڑے تھے۔ تو اس طرح آج ہم نے 67 سے 74 تک کی تلاوت کی سورہ مریم، 19ویں سورت، پارہ ہے 16واں، قال علم۔ سورہ مریم میں کل 98 آیات ہیں، 98 مانے 98، اور ابھی ہم 74 تک کی تلاوت کر چکے ہیں۔ تو سورہ مریم جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ایک واحد سورت ہے، واحد چیپٹر ہے، جس میں کسی خاتون کا ذکر ہے۔ پورے قرآن شریف میں ایک ہی خاتون کا ذکر ہے، وہ ہے مریم علیہ السلام۔ اور اس کا شان نزول یہ ہے
کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ شروع کی آیتوں میں یہاں ہم نے پڑھا کہ زکریہ علیہ السلام کو اولڈ ایج میں، بڑی عمر میں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کیونکہ نوید سنائی گئی کہ معجزاتی طور پر، ظاہر ہے اتنی اولڈ ایج میں وہ تو نہیں تصور کر رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے پیغام دیا کہ ہم تمہیں ایک نوید دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام بھی بتایا قرآن شریف میں ہی کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام یا جیسس پیدا ہوئے. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ مریم میں کافی سارے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور کس طرح، اور پھر قیامت کے دن کا تذکرہ تو ہر چیپٹر میں موجود ہے کہ ہم اٹھائیں گے دوبارہ، اور پھر ہم ان کو جہنم واصل کریں گے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کیا یا اس کے پیغام سے انکاری ہوئے، منکر ہوئے. قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے. صدق اللہ العظیم.